اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 166 کی تفسیر چل رہی ہے۔ غرض یہ کہ اہل کتاب خصوصاً یہودی مختلف جرائم کے مرتکب تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ہم ان جرائم پر ذرا تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں۔ مندرجہ بالا 11 جرائم کی فہرست میں ان کا سب سے پہلا جرم یہ بتایا گیا کہ وہ عہد سگنی کرتے تھے۔ جو عہد ان سے لیے گئے تھے ان کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 میں، اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا، اس حالت میں کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے مثل سائبان کے کر دیا تھا، اور تم سے کہا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو، اور جو ہدایات اس میں لکھی ہوئی ہے انہیں یاد رکھو، ان پر عمل کرتے رہو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر ہوا یہ کہ تم اس کے بعد اس عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کے عہد و پیمان لیتے وقت ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ ہم نے ان سے کہا تھا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہفتہ کے دن حدود شریعہ سے تجاوز نہ کرنا۔ غرض یہ کہ ہم نے ان سے بڑا مضبوط عہد لیا لیکن انہوں نے اسے بھی توڑ ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین، اقربا، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ تو اے بنی اسرائیل، چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے اور ابھی تک اس سے روگردانی کر رہے ہو۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو اس کے ملک سے نکالنا۔ تو تم نے ان باتوں کا اقرار کیا تھا اور تم بھی اس بات پر گواہ ہو۔ اور اے بنی اسرائیل، پھر تم ہی ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، آپس میں اپنے میں سے بہت سے لوگوں کو ان کے وطن سے نکال دیتے ہو، ان پر گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آتے ہیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ فدیہ دے کر نہ چھڑانا حرام ہے، حالانکہ ان کو ان کے ملک سے نکالنا بھی تو تم پر حرام ہے۔ ایک حرام کام سے پرہیز کرتے ہو اور دوسرے حرام کو بے دھڑک کر گزرتے ہو،
تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، جو لوگ تم میں سے ایسا کام کریں ان کے لیے اور کوئی بدلہ نہیں سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی نصیب ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور اے بنی اسرائیل، خبردار ہو جاؤ، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 میں، اور اے ایمان والو، عبرت کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا تھا، پھر ہم نے انہی میں سے ان پر 12 سردار مقرر کیے تھے۔ پھر اللہ نے ان سے فرمایا تھا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کا ادب و احترام کرتے رہے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر تم میں جس نے اس وعظ و نصیحت کے بعد بھی کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، تو ان کے عہد و پیمان کو توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کے اصل موقع محل سے ہٹا دیا کرتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے چند لوگوں کے علاوہ اکثر لوگوں کی خیانت کی خبر آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی، لیکن آپ فی الحال ان کو معاف کرتے رہیں، درگزر فرماتے رہیں۔ یہ عفو درگزر بھی ایک نیکی ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اے ایمان والوں، ہم نے ان لوگوں سے بھی جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں مضبوط عہد لیا تھا، لیکن جب انہوں نے بھی ان باتوں میں سے ایک بہت بڑے حصہ کو فراموش کر دیا تو ہم نے بطور سزا کے ان کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور عنقریب قیامت کے دن اللہ انہیں بتائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا عمل کیے تھے۔ الغرض اہل کتاب خصوصاً یہودیوں سے بہت سے عہد لیے گئے، لیکن انہوں نے کسی عہد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 میں، ان کے فسق کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ ان لوگوں نے جب بھی اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو توڑ پھینکا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر ان عہد دو مواثق پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔